نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى. حضرات، آج اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اس کی توفیق سے جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے ان کا نام نامی جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے بعد پہلے امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب کوئی بات کرنا ہوتی ہے، سچی بات ہے سمجھ نہیں آتی ان کی بہادری کی بات کی جائے کہ ان کے عدل کی بات کی جائے، اسلام کے لیے ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، یا دین کی غیرت کے لیے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کا تذکرہ کیا جائے کہ دین اسلام کے ساتھ آخری حد تک ان کی جو وابستگی ہے، جس سے زیادہ وابستگی نہیں ہو سکتی، اس وابستگی کا ذکر کیا جائے. کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ ان کی فتوحات کا ذکر کیا جائے، ان کے جہادوں کا ذکر کیا جائے. کون سی بات سے شروع کی جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کے بارے میں آج اللہ کے فضل سے ان کا ابتدائی زندگی کا جو واقعہ دین اسلام میں داخل ہونے کا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے گی انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں اس طریقے سے تھے
کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت کے جو 8ویں نمبر پر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب نبی علیہ السلام کے یہ 8ویں پشت میں سے جو حضرت کعب ہیں، جناب کعب، ان کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نسب نامہ یہاں مل جاتا ہے۔ آپ بھی قریشی ہیں، آپ بھی نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عمر ہے اور آپ کا لقب ہے فاروق، اور یہ فاروق اس وقت پڑا تھا اور یہ لقب کسی عام انسان نے نہیں دیا۔ ہم جس طرح عام طور پہ کہہ دیتے ہیں فلاں شاعر مشرق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ایسے نہیں ہے۔ یہ فاروق کا لقب اس کائنات میں اللہ کی محبوب ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ نے آپ کو لقب یہ فاروق عطا کیا تھا۔ جب اسلام لانے کے بعد پہلی نماز صحابہ کو رسول اللہ کو لے کے یہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں گئے کہ اے اللہ کے رسول، چھپنے کا کوئی مقصد نہیں، سر عام ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، سر عام اس کی عبادت کریں گے۔ آپ نے اس دن کہا تھا عمر تم تو فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ الگ واضح طور پہ کر دینے والا، کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 13 سال چھوٹے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جس وقت نبوت ملی ہے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد بھی بڑے جوان تھے۔ یہ نسلی طور پہ کئی ہوتے ہیں نا، نسلی طور پہ ہڈ پیر کھلے جن کے لوگوں کے ہوتے ہیں، جوان، بہادر، جری، جان نثار قسم کے لوگ جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب بھی ایسے ہی تھے۔ مکہ میں حضرت عمر فاروق کے والد جو تھے یہ اپنے بیٹے حضرت عمر فاروق کو یہ محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے کہ ان محفلوں میں بیٹھنا، دوستوں میں بیٹھنا، ضائع وقت کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے والد جو تھے بڑے ڈاڈے تھے حضرت عمر فاروق کے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جوان بھی ہو گئے تھے، یہ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق کو سدھا کر لیا کرتے تھے کہ چلو اونٹ ان کو دے کے دھوپ کے اندر حضرت عمر فاروق کو کہتے چلو جا کے اونٹ چراؤ، تمہارے اندر یہ جوان مردی، یہ پریشانیوں کو سہنے کی تمہارے اندر عادت پیدا ہونی چاہیے، یہ اونٹوں کو سنبھالنے، بھاگتے ہوئوں کو پکڑنے کی تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ اور اس بات کا تذکرہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے خود بھی کیا تھا۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے، آپ ممبر کے اوپر چڑھنے لگے تو آپ نے کہا اے عمر اس بات کو نہ بھولنا، یاد کر تیرا والد تجھے کتنی دھوپ کے اندر اونٹ دے کے کہا کرتا تھا ان کو چراؤ، تو اونٹ چرانے والا ہے، اب اللہ نے تجھے امیر المومنین بنا دیا ہے، عمر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت عمر فاروق بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے کڑیل جوان جب ہوئے تو بڑے کڑیل جوان تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر یہ ہے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ بڑے قد کا، جو قد کاٹھ کا چوڑا چکلا جو نوجوان تھا، پتہ چلتا تھا کہ کوئی خاص قسم کی تیاری کے ساتھ اس کو بچے کو پیدا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اس کے محنت کی گئی ہے۔ تمام مکے کے تمام لوگوں سے ان کے قد بڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے شروع سے ہی مونچھیں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی، اور آپ اپنی دونوں مونچھوں کو پکڑ کے نا ان کو وٹ دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت عمر فاروق نوجوانوں کی طرح ایسے بڑے نوجوان تھے، اور آپ مکے سے چونکہ دیگر لوگ جو تھے
کوئی ناچ میں، کوئی گانے میں، کوئی دیگر کاموں میں مصروف ہوتا، یہ لوگوں سے الگ ہی رہا کرتے تھے۔ جب قریش کے قبیلوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو اپنے قبیلے کی طرف سے کسی سیانے آدمی کو جب قریش نے آگے کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے اس نوجوان کو لے کے آؤ جو مکے میں سب سے جوان، تگڑا، جری، بہادر اور حوصلے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر کے طور پہ، اور حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق جو تھے وَقَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، حضرت عمر فاروق قریش کے بڑے جو اونچے درجے کے لوگ تھے، یہ ان میں لوگوں میں سے تھے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور اس جاہلیت کے دور میں بھی جب کو بات کرنی ہوتی تو اپنے پورے قبیلے کی طرف سے جو سرپنچ بن کے جاتے تھے یہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی۔ آپ اتنے نوجوان تھے، آپ نے کبھی بھی گھوڑے کے اندر اس کی رکاب کے اندر پاؤں رکھ کے دوسرا پاؤں اوپر نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی کو گھوڑے جتنا بھی جوان ہوتا چھلانگ لگاتے سیدھا ڈائریکٹ اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ اتنے جوان اور جری اور صحت مند تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب مسلمان ہوئے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام کی نبوت کو ملے 6 سال ہو چکے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق جو تھے یہ مکے کی ان چیزوں میں، یہ جو جھگڑے مکے کے اندر ہوتے تھے ان میں کبھی حصہ لیتے ہی نہیں تھے۔ صبح والد نے کہا ہوا تھا چلو اونٹ پکڑو، چلو نکل جاؤ باہر۔ 6 سال تک ایسے ہی گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان مکے کے معاملات میں کبھی جو مشہور باتیں تھیں کبھی حصہ نہیں لیا تھا۔ مکے کے اندر 2 آدمی جو تھے نا، ایک وہ تھا جس کا نام تھا ابو جہل، اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ یہ ویسے بڑے مال دولت والا، بڑا جھگڑالو، پھڈے باز اور پچیتے بلانے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا، یہ اس قسم کا آدمی تھا۔ اس کی بھی بڑی مکے کے اندر گل بات تھی، لیکن مکے کے اندر وہ نوجوان جو ان سے تمام سے الگ تھا لیکن اللہ نے اسے بڑی عزت دی تھی، اس کا نام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام یہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ ابو جہل مسلمان ہو جائے یا یہ عمر مسلمان ہو جائے تو اللہ کے فضل سے دین اسلام کو بڑی تقویت پہنچے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او عمر ابن الخطاب، یا اللہ دین کمزور ہے، لوگ باتیں نہیں سنتے ہماری، مارتے ہیں، یا اللہ اس طرح کریے ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان کر دے ہمارے ساتھ، ہمیں بھی طاقت مل جائے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ دعا کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد پھر یہ دعا کی، نام لے کے چھوڑ دیا اللہم اید الاسلام باحب الرجلین، یا اللہ ان دونوں میں سے وہ بندہ مسلمان کر دے جسے تو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو اسے مسلمان کر دے جو تجھے اچھا لگتا ہے نا، اس کو مسلمان کر دے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دونوں کو جب ان کی تمام معاملات کو دیکھا تو خود نبی علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کر دی اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ میں تو اس سے عمر ہی مانگتا ہوں، عمر دے دے اور اس کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو طاقت مل جائے۔ اللہم مشدد الدین بے عمر ابن الخطاب، یا اللہ میں تو اسے عمر ہی مانگتا ہوں، مجھے عمر ہی دے دے، میں دیکھتا ہوں کہ عمر ہی اللہ ان میں سے سب سے یہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے دعائیں اس کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ نے کی تھی۔ اٹھ اٹھ کے راتوں کو جن کے لیے دعائیں محمد الرسول اللہ نے کی تھیں، حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے دین اسلام کے واقعہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے۔
حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کے اسلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی تھی، نبوت عطا کرنے کے قریبی دن تھے، قریبی، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کہ 39 سال کی تقریباً نبی علیہ السلام کی عمر تھی، 40 کے قریب قریب سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 26 سال 27 کے قریب قریب تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے گھر سے نکلا، تھکا، جس طرح اندر تھکا ٹوٹا انسان، تو اللہ کے گھر میں یہ خانہ کعبہ کے قریب ہی نا میں نہ وہاں لیٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں وہاں لیٹ گیا، کچھ دیر بعد وہاں چونکہ خانہ کعبہ کے جو اس کا سارا صحن ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ کے ارد گرد صحن میں لوگوں نے اس وقت 360 بت یہ ارد گرد رکھے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر بت الگ تھے، یہ بات سمجھ لیں۔ ان بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کے لیے ایک آدمی ایک گائے کا جو وچھا تھا یہ اس کو لے کے آیا کہ میں اس بت کے نام پہ یہ چڑھاؤں گا، میری یہ منت پوری ہو جائے، میری یہ ہو جائے، اس قسم کی باتیں۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، وہ بندہ بچڑا لے کے آیا، اس نے آ کے اس کو لٹا کے جس وقت اس نے چھری پھیری تو اس نے اتنی چیخ زور سے ایک ماری، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ لم اسمع صارخن، میں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں وفات تک اتنے زور کی چیخ نہیں سنی جو اس بچڑے کے اندر سے نکلی۔ ایسی زور کی چیخ اس نے چیخ ماری نا، جس وقت چیخ مارنے کے ساتھ ہی نا آسمان سے نا جس طرح کہ کوئی آواز دیتا ہے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز اس کے اندر سے اور اوپر سے یہ آواز آ رہی، اس کی چاری چیخ کے سے امام بخاری نے حدیث میں لکھا ہے جتنے لوگ تھے نا سارے کعبہ کے ارد گرد سارے بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں پتہ کرنا ہے یہ چیخ مارنے والا کون ہے، کدھر سے کیوں چیخ آئی ہے۔ بہادر آدمی تھے، لیکن پھر آواز یہ آنے لگی، یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے جلی امر النجی، ہم تجھے ایک بڑی عقل مند بات سناتے ہیں، بڑی کامیابی والی بات سناتے ہیں۔ رجل فصیح، دیکھنا ایک وہ آدمی بڑی صاف بات کرنے والا ہے، اور وہ بات کیا ہے، یقول لا الہ الا اللہ۔ دیکھنا وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کون لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ آ رہا ہے، یہ کون ہے۔ بات ختم ہو گئی، میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایسا معلوم ہوا جیسے مکے کے اندر نا لوگ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے وہ جو عبد المطلب کا جو پوتا ہے نا، اور جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ صادق اور امین، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ